السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے ضمیر فروشی کا راستہ کھول دیا ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نئے ایونیوز کریٹ کر دیے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو یا فلور کراسنگ کو لیگلائز کرنے کے لیے پہلی ہی سماعت پر کچھ اس قسم کے اقدامات کیے ہیں جس سے یہ بات یقینی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت کامیاب ہوگی، اور اس کامیابی میں تحریک انصاف کے اپنے منحرف ارکان کا ووٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، بلکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس جو کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے دائر کیا گیا تھا، اس کی پہلی سماعت ہوئی۔ سماعت میں واضح طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ارکان اسمبلی اگر اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ بھی ووٹ دیتے ہیں تو انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، اس ووٹ کو شمار کیا جائے گا، اور اس ووٹ کو شمار نہ کرنا یہ رکن قومی اسمبلی کی یا یہ ووٹ کی توہین ہوگا، یہ ووٹ کی عزت کی جو ہے وہ بیسیکلی توہین کی جائے گی۔ مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی توہین ہوگی کہ اگر ایک ضمیر فروش کو جو پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں پہنچتا ہے اور پارٹی کو ڈچ کرتا ہے کسی بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، تو وہ توہین نہیں ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوٹوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے نوٹ لینے والے لوگوں کو ان کے لیے ایک راستہ کریٹ کر دیا کہ وہ ضمیر فروشی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ اور آخری فیصلہ جو طے ہونا باقی ہے وہ ایک آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا 63A کے تحت جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی یا نااہلی کی مدت کیا ہوگی۔ اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے معاملے کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کی طرف ایک واضح اشارہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا اپنے ریمارکس کے اندر کہ 63A کی روح کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور سپریم کورٹ کا کام خالی جگہ کو پر کرنا نہیں ہے، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ سپریم کورٹ طے کرے گی کہ کون کتنے سال نااہل ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ نے یہاں پر یہ کہا کہ اس قسم کے معاملات ریفرنس کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا کہ یہ معاملہ بھی نااہلی کا اب سپریم کورٹ آف پاکستان طے نہیں کرے گی، بلکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا۔ اور کس پارلیمنٹ کے اندر جائے گا؟ جس کی پولیٹیکل پارٹیز نے آج یہ جواب صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جمع کروایا، جس میں JUI فے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 63A ہی غیر جمہوری ہے، اور اس کے تحت اگر کوئی نااہلی کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کمزور جمہوریت کو مزید کمزور کر دے گا۔ تو یہ آرٹیکل ہی بنیادی طور پہ غیر جمہوری قرار دے دیا۔ جمہوریت پسندوں نے جو 1973 کے آئین کی قسمیں کھاتے ہوئے نہیں تھکتے، اس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے اس ریفرنس کے اوپر جو جواب جمع کروایا، اس نے کہا جناب یہ تو ہے ہی غیر ضروری، اور یہ وقت کا ضیاع ہے، اور یہ پری میچور ہے۔ جب یہ معاملہ آئے گا تب اس کے اوپر دیکھی جائے گی، معاملہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی آئے گا نااہلی کا، تو لہٰذا اس کو ڈسکس کرنا بھی ایک ارریلیونٹ چیز ہے۔ باقی رہ گی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ بھی مسلم لیگ نون کی ایک ذیلی تنظیم کے طور پہ پرفارم کر رہی ہے۔ اس تنظیم نے بھی، بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنے موقف میں یہ کہا ہے کہ رکن اسمبلی کو انفرادی حیثیت میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، یعنی کہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ
کوئی بھی رکن ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. ابھی پیپلز پارٹی اپنا جواب کل جمع کروائے گی. اب لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک کنسنسس موجود ہے مسلسل کہ ہر اس شک کو ختم کر دیں جو اس ملک کے اندر پولیٹیکل کرپٹ مافیا کا راستہ روکنے کے لیے موجود ہے، چاہے وہ 62(1)(f) کا معاملہ ہے، چاہے وہ 63(a) کا معاملہ ہے. اس طرح کی تمام قباحتیں جو آئین کے اندر موجود ہیں، جو غیر آئینی غیر اخلاقی کام کرنے سے روکتی ہیں، پاکستان کا جمہوری اور آئینی نظام اس قسم کی جو خرافات آئین کے اندر موجود ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مکمل کنسنسس اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں 3 مختلف اقسام کی کورٹس قائم ہو چکی ہیں. ایک آئینی قانونی کورٹ ہے جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، ایک میڈیا کی کورٹ ہے جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے، اور ایک تیسری کورٹ ہے جو کہ عوامی عدالت جس کو کہتے ہیں کہ پبلک جو پارلیمنٹ ہے، پبلک کی جو عوام کی آواز ہے، وہ ایک تیسری عدالت کے طور پہ آپریٹ کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے تو اپنا واضح طور پر جو پلڑا ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے حق میں، ضمیر فروشی کے حق میں ڈال دیا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے جس کی اکثریت تحریک انصاف کے خلاف ہے، جس کے اکثریتی چینلز اور اینکرز پی ٹی آئی کی پالیسی سے، عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی سے ناخوش ہیں، وہ کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں؟ اور وہ تو پہلے ہی فیصلہ صادر کر چکے ہیں کہ صبح گیا کہ شام گیا اور انہیں تو چلے ہی جانا چاہیے. یہ نیریٹو تو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کا ہے، بٹ جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے وہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. عمران خان صاحب مسلسل جو اب میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ بڑے اینکرز سے نہیں مل رہے، وہ بڑے بڑے صحافیوں سے اور ٹائکون سے ملاقاتیں نہیں کر رہے، وہ یوٹیوبر سے مل رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے مل رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ رپورٹرز تک کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید ان کے نیریٹو کو وہ آگے لے کر بڑھیں گے. اب ایک معاملہ تو یہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو 27 تاریخ کو پہلی عوامی عدالت تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر لگنے کے لیے جا رہی ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے. کیا اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام نکل کر آئیں گے کہ سپریم کورٹ یہ اس بات پر مجبور ہو کہ وہ ضمیر فروشی کا فیصلہ ضمیر فروشوں کو کرنے کی اجازت نہ دے، کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس نے ووٹ کو بیچنے کو تقدس قرار دینا ہے اور کس نے ضمیر کی کیا ڈیفینیشن کرنی ہے، یا وہ خود سے فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے، کاز آف ایکشن ارائز ہوتا ہے، تو پھر واضح طور پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ صادر فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کلاسک ڈیبیٹ بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی آسانی کے ساتھ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، مگر شاید وہ لوگ اس بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے ناواقف ہیں. گورا اس بر صغیر سے چلا گیا، تاج برطانیہ چلا گیا، لیکن اس کی سیاست اور اس کے کالے انگریز وہ ابھی بھی اس بر صغیر پر حکومت کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی گورے کا وہی فارمولہ حکمرانی کا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ پالیسی ابھی بھی کارآمد ہے. یہاں پر جس طریقے سے 3.5 سال عمران خان صاحب کو بطور اپوزیشن کے ایک فری ہینڈ دے کر کھڑا کیا گیا اور ایک ناکام بنایا گیا اور فیل کیا گیا عمران خان صاحب کو، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو وینٹیلیٹر دیا گیا، ان کے خلاف کوئی حتمی کارروائی ایسی نہیں ہوئی جس سے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے، ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے. تو اسی وجہ سے کیونکہ ان کو ایک وقت پہ گھوڑے کو تبدیل کرنا تھا، عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا نواز شریف اور زرداری کو زندہ رکھ کے،
اور اب جب زرداری اور نواز شریف کے گھوڑے پر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو مرنے نہیں دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لڑائے گی زرداری اور نواز شریف کے خلاف. اور پھر ایک مرتبہ وہ وقت آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیج پہ جا کے دوبارہ عمران خان کے سر پہ ہاتھ پھیرے گی اور یہی عمران خان صاحب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئیں گے اور پھر وہاں سے دوبارہ سول بالادستی کا نعرہ لگتا رہے گا. تو ایک یہ وشس سرکل ہے جو مسلسل پاکستان کی جمہوریت کو چاٹ رہا ہے اور کھا رہا ہے, اور یہ وہ اصل بیماری ہے جس کو ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کہتے ہیں. جب تک یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ختم نہیں ہوگی اور فیصلے قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہوں گے, اس وقت تک پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے جمہور کی حالت وہ نہیں بدل سکتی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.